بزرگان محترم، برادران اسلام، دنیا کی نعمتیں اور دین کی نعمتوں کا ہم ہر وقت مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کی طرف توجہ بہت کم ہے اور حقیقت میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بلند، سب سے قیمتی، سب سے عزیز ترین نعمت ہمارے لیے وہ ہونی چاہیے جس کی طرف ہماری سب سے کم توجہ ہے، اور وہ نعمت ہے نعمت ایمان، ایمان کی نعمت۔ حقیقت میں دنیا کی ساری نعمتیں اگر حقیقت دیکھی جائے، دنیا کی ہر نعمت اس وقت نعمت ہے، اولاد کی نعمت، مال کی نعمت، صحت کی نعمت، خوشحالی کی نعمت، نوکری کی نعمت، اچھے خاندان کی نعمت، گھر کی نعمت، تعلیم کی نعمت، منصب کی نعمت، ہر نعمت اس وقت نعمت ہے حقیقت میں جب ایمان کی نعمت کے ساتھ ایمان سے ملٹی پلائی ہو کر ہر نعمت نعمت بن جاتی۔ اور اگر ساری نعمتیں موجود ہوں انسان کے پاس، نعمت ایمان نہ ہو تو یہ ہر نعمت زحمت بن جاتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑی نعمت جس کی طرف سب سے کم توجہ ہے وہ ہے نعمت ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زائد کچھ شعبے ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ۔ ان ایمان کے درجوں اور شعبوں میں سب سے افضل ترین جو درجہ یا شعبہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی عقیدہ، عقیدہ لا الہ الا اللہ کا عقیدہ، جس کلمے کی برکت سے آدمی کفر کی گہرائیوں سے، کفر کی پستیوں سے، تاریکیوں سے نکل کر ایمان کی روشنیوں میں آ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا بضع و سبعون، یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ حقیقت میں مراد یہ نہیں ہے کہ 70 یا اس سے زائد کچھ شعبے ہیں، بلکہ عربی زبان میں جب کہا جاتا ہے نا 70، تو اس سے مراد کثرت ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یار میں نے 100 دفعہ تمہیں بولا ہے، تو 100 دفعہ بولا تھوڑی ہوتا ہے، بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں کئی دفعہ تمہیں یہ بات بول چکا ہوں، کثرت بتلانا مطلوب ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں بھی جہاں 70 کا لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے محاورتاً اس زمانے کے محاورے میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی بہت کثرت، کثیر شعبے ہیں ایمان۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے بہت زیادہ شعبے ہیں، لیکن سب سے پہلا شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا شعبہ کیا ہے؟ عقیدہ ایمان۔ یہ ایسی نعمت ہے، ایسی عجیب نعمت ہے کہ ایک آدمی 70 سال کفر میں گزارے، 70 سال کی زندگی بڑی زندگی ہوتی ہے آج کل کے حساب سے، اور اچانک ایمان کی اس کو توفیق ہو جائے اور مر جائے فوراً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں چلا۔ اور یہ کوئی میں مبالغے کے طور پر نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر محاصرہ کیا ہوا تھا خیبر کے قلعوں کا، تو وہاں خیبر میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اسود، کالا، بکریاں چراتا تھا، کوئی بہت بڑے خاندان قبیلے سے بھی نہیں تھا، مزدور ٹائپ آدمی تھا۔ وہ باہر آیا بکریاں چرانے کے لیے، تو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ یا پڑاؤ جہاں پر ڈالا ہوا ہے حضور نے، تو وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دل میں سوچا کہ جا کے دیکھیں تو صحیح کیا معاملہ ہے ان لوگوں کا، یہ کیوں آئے خیبر، انہوں نے کیوں گھیرے میں لیا ہوا ہے، ان کا پیغام کیا ہے۔ چنانچہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس پہنچا تو سوال کیا وہاں جو صحابہ ارد گرد کہ تمہارے بادشاہ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ بادشاہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ ابھی نبوت کا تو پتہ نہیں ہے نا اس کو تو یہ پتہ ہے کہ ایک ریاست، مدینے کی ریاست کے حاکم نے محاصرہ کیا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت حاکم کی بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔
تو انہوں نے کہا جا کے مل لو. میں بڑا حیران ہوا، یار یہ کون سا بادشاہ ہے کہ اس کے لوگ کہہ رہے ہیں جا کے مل لو. بادشاہوں کے یہاں تو ملنے کے لیے بڑا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑا پروٹوکول، حشم اور ختم، کئی منزلوں کو طے کرنا پڑتا ہے. خیر چلا گیا. جب گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سادگی سے اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے. پھر بڑا حیران ہوا کہ یہ کون سے حاکم ہیں، یہ کون سے بادشاہ ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی زیادہ تر افراد نہیں قرب و جوار میں، نہ کوئی بہت زیادہ پروٹوکول، نہ کوئی محافظ تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہوئے. تو خیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا تو تھوڑی سی دل کی زندگی تو اسی وقت تبدیل ہو. حضور کے پاس گیا، کہنے لگا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ کہنے لگا کہ کیا پیغام ہے آپ لوگوں کا، کیا معاملہ ہے، یہاں کیوں آئے؟ تو حضور نے اس کو مختصراً عرض کیا کہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی عبادت سے جوڑ دینا، معبود برحق کے قدموں میں لے آنا، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے تابع کر دینا، یہ ہمارا پیغام ہے. اور غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں لے آنا، بس اتنا سا پیغام ہے ہمارا. تو اس نے کہا کہ اچھا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا اس کا طریقہ کار یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ، کلمہ پڑھ لو. تو کہنے لگا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو پھر کیا ہوگا، میرے کیا حقوق ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر کلمہ پڑھ لو گے تو تم ہمارے جیسے بھائی ہو جاؤ گے، ہمارے ساتھ بھائی چارے کا رویہ ہوگا، ہمارا تمہارے ساتھ، تمہارا ہمارے ساتھ، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہمارے برابر ہو جاؤ گے. اس نے کہا میں کیسے آپ کے برابر ہو جاؤں گا، میں کالا کلوٹا، جسم سے میرے بدبو آ رہی ہے، پسینہ میرا بہہ رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ دین کے اندر ہمارے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے یہاں تو کلمے کو تولا جاتا ہے، تو تیری یہ بدبو خوشبو میں بدل جائے گی. تو وہ کہنے لگا کہ اچھا چلیں پھر ٹھیک ہے. فوراً جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھ. کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگا اب کیا کرنا ہے میں نے؟ حضور نے فرمایا کہ اب تو کوئی نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہیں نماز کا بولوں. روزے رمضان المبارک میں رکھے جاتے ہیں، کوئی ایسی عبادت ابھی ہو بھی نہیں رہی. ہاں جہاد ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، اس میں تم حصہ لو، اس وقت یہ عبادت ہے. تو کہنے لگا کہ تو جہاد، کہنے لگا لڑائی میں تو دو کام ہوتے ہیں، یا تو آدمی غازی ہوتا ہے یا مر جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غازی ہو گئے تو تب بھی تم ہمارے بھائی رہو گے، ہمارے ساتھ جیو گے، مرو گے، اور اگر شہید ہو گئے تو سیدھا جنت الفردوس میں اللہ رب العزت تمہیں داخلہ عطا فرمائیں. کہنے لگا ٹھیک ہے صحیح ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے. حضور نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگے یہ جو بکریاں ہیں میرے ساتھ، یہ وہ یہودی کی ہیں، خیبر کے ایک یہودی کی، جس سے اجرت پر میں بکریاں چراتا ہوں، ان کا کیا کروں؟ حضور نے فرمایا واپس کر کے آؤ. اب دیکھو کیسا حسین امتزاج بن رہا ہے دین کا، ساتھ میں حقوق العباد بھی ادا ہو رہے ہیں، وہ بھی یہودی کے. کس کے؟ یہودی. اور عام حالات بھی نہیں ہیں، جنگ کا ماحول ہے. این جنگ کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نا جی نا، ابھی نہیں جہاد، پہلے یہ بکریاں واپس کر کے آؤ جس کی ہیں. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، کہ این نفرت، این جنگ اور جدل کے ماحول میں بھی انصاف کی بات کرنا. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ محبت میں اتنی محبت، چاہت میں اتنی چاہت کہ ہر برائی کو نظر انداز کر دینا، اور نفرت میں اور برائی میں اگر کسی کی آ جائیں، کسی کی بدگمانی اور بغض میں آ جائیں تو اتنا بغض، اتنی بدگمانی، اتنی نفرت کہ ہر اچھائی اور ہر اچھی چیز اس کی آنکھوں سے نظر انداز ہو جاتی. یہ دین کا مزاج نہیں. دین کا مزاج یہ ہے جیسے ایک سونار تولتا ہے نا اپنے پیمانے کے اندر، ایک ایک چیز تولتا ہے، رتی بھی تولتا ہے، نگینے بھی الگ کرتا ہے کہ یہ سونا ہے، یہ سونے کی رتی ہے، یہ اتنے، اور برابر کے اندر یہ اس کے جو ہے نا پیمانہ ہے،
ایک ایک چیز تولتا ہے. دین کا یہ مزاج ہے کہ اچھائی بھی تولو برائی بھی تولو. کسی کی اچھائیوں کو دیکھ کر برائیاں بالکل پسے پش ڈال دینا یہ بھی ٹھیک نہیں. برائیوں کو دیکھ کر اچھائیوں کو پسے پش ڈال دینا یہ بھی ٹھیک نہیں. بلکہ دین کا عمومی مزاج تو یہ ہے کہ بس اچھائیوں کو دیکھو. عام مزاج یہ ہے. خیر، تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں واپس کر کے آتا ہوں. واپس کر کے بکریاں آ گیا. جہاد کا موقع تھا، چلا گیا. جنگ ختم ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد ایک چکر لگاتے تھے میدان جنگ کا. حضور تشریف لے گئے. دیکھا کہ ایک جگہ پر صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ ایک شخص ہے، اس کو ہم پہچانتے نہیں. کون ہے مسلمانوں کی جماعت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں پہچانتے، میں پہچانتا ہوں. اس وقت میں اس کی حالت دیکھ رہا ہوں، جنت الفردوس میں اس کو مشک و عنبر سے غسل دیا جا رہا اور سیدھا جنت میں چلا گیا. ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، صدقہ تو بیچارہ کیا دیتا، خود اجرت پر کام کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں دی، صرف کلمہ طیبہ کا عمل کیا. کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں جنت میں مشک و عنبر سے اس کو غسل دیا جا. یہ کلمہ اتنی بڑی نعمت. کبھی کبھار ہم لوگ کہتے ہیں اور یہ بات سوچتے نہیں ہیں اپنی زندگی کے بارے میں. جب ہر آدمی بات کرتا ہے کہ یار زندگی ایسے ہی گزر گئی، محرومیوں میں گزر گئی، پریشانیوں میں گزر گئی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی کسی کے دل میں یہ نہیں آتا کہ کبھی یہ سوچیں کہ یار زندگی ایمان کے ساتھ گزر گئی. جس ایمان کی قیمت اتنی بڑی قیمت ہے کہ ایک لفظ جو ہے ساری زندگی کے لیے جہنم میں لے کر چلا جاتا ہے، کلمہ کفر، اور ایک لفظ ساری زندگی کے لیے ابدی حیات عطا کر دیتا ہے، خوشیوں والی، راحتوں والی. تو یہ کلمے کی، تو بھائی یہ جو کلمہ ہے یہ اتنی عظیم و شان نعمت ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ جو تبلیغی بھائی ہیں، ہمارا جو نظام ہے دعوت و تبلیغ کا، وہ سارے کا سارا اس پر منحصر ہے کہ اس کلمے کی اہمیت دل میں اتر جائے کہ یہ کلمہ کتنی عظیم و شان چیز ہے، کہ اس کلمے سے سب کچھ ہوتا ہے. اس کلمے پر حقیقی ایمان وہ ایمان ہے کہ رزق کی تلاش بھی اللہ کے ذمے، ہر چیز کو مانگنا اللہ سے، ہر چیز، ہر راحت کا حصول اللہ سے، اور ہر مصیبت کا رفع ہونا اور دفع ہونا وہ بھی اللہ سے. یہ کلمہ کوئی معمولی چیز نہیں. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خصوصی صحابی ہیں. تو جنگ میں تشریف لے گئے تو ایک جگہ پر محاصرہ ہو گیا ان کا، قیدی بنا لیے گئے سارے مسلمان کیا ہو گئے؟ قیدی ہو گئے. وہ جو مقامی جو گورنر تھا تو اس نے سب کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ بھائی آج یہ جو مسلمانوں کا جو بھی طبقہ ہے اس کا تم میں سے امیر کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا، میں امیر ہوں. کہنے لگا اچھا میں تم سب کو چھوڑ دوں گا، کلمہ چھوڑ دو. عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا کلمے کی وجہ سے تو یہاں آئے، کلمہ کیوں چھوڑ دیں؟ اس نے کہا اچھا. ایک بہت بڑا کڑاہا جسے کہنا چاہیے، اس نے تیل کا گرم کیا، کوئی بہت بڑا برتن، خوب تپایا اس کو، اور آزمائش کے لیے تمام مسلمانوں کے سامنے ایک کوئی قیدی ہوگا اس کو ڈالا اس کے اندر. وہ جیسی سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پورا جسم اس کا پگھل گیا اس کے اندر. فرمایا یہ حشر کروں گا. فرمانے لگے اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو اللہ کے نبی کے چہرے کو جب سے دیکھا ہے، اللہ کے نبی کی جب سے زیارت کی ہے، یہ چیزیں تو معمولی ہو چکی ہیں، ہمیں ڈالنا ہے ڈال دو. تو اس ایمان پر جو ہے، اس کیفیت پر بڑا متعجب ہوا. تو کہنے لگا اچھا کیا ہے یہ؟ اس نے کہا یہ ہمارے نبی کا کلمہ ہے، جس کے لیے در در کی ٹھوکریں ہم نے کھائیں، یہاں تک تمہارے سے لڑنے آ گئے، پرشین امپائر فارس سے تم سے لڑنے آ گئے. تو یہ اللہ ہمارے نبی کے کلمے کی برکت ہے، اس کلمے کی برکت ہے کہ ہم تم سے بھی ٹکرا گئے. کہنے لگا بہرحال اس طبیعت پر اثر ہو. اس نے کہا اچھا چلو ایک کام کرو، چھوڑ دوں گا، وہ یہ کہ میرے ماتھے کا بوسہ لو اور جس نے بوسہ لیا وہ چلے. اب اس میں کافر کی عزت و توقیر ہو رہی ہے.
حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر بوسہ لیا، خود چونکہ امیر تھے، جب خود بوسہ لیا تو سارے مسلمانوں نے بوسہ لیا اور سارے کے سارے رہا ہو گئے۔ اب دیکھو دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے یہاں پر بھی دین پر عمل ہو رہا ہے، مزاج پر عمل نہیں ہو رہا، شریعت پر عمل ہو رہا ہے، اس لیے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر جان کا خوف ہو اور کوئی بادشاہ کوئی کلمہ کفر کہنے پر مجبور کرے، دین چھوڑنے پر مجبور کرے، تو اس بات کی گنجائش ہے، سننا ذرا غور سے سننا اس بات کو، اس بات کی گنجائش ہے کہ زبان سے الفاظ کہہ دو، دل سے یقین نہ کرو، دل سے ادا نہ کرو، لیکن پھر بھی افضل یہی ہے کہ زبان سے بھی نہ کہو۔ تو یہاں آ کر حضرت عبداللہ بن حذافہ نے افضلیت پر عمل کیا کہ نہیں کریں گے، ڈالنا ہے ڈال دو۔ لیکن اگر کوئی بادشاہ اس بات پر مجبور کرے، کلمہ کفر کہنے پر مجبور نہ کرے، دین چھوڑنے پر مجبور نہ کرے، بلکہ اس بات پر مجبور کرے کہ کوئی گناہ کبیرہ کرو، تو اس صورت کے اندر گناہ کبیرہ کر لینا زیادہ بہتر ہے، اور اپنے آپ کی جان بچانا اور ہلاکت سے بچانا زیادہ واجب ہے اور افضل ہے۔ اور یہاں تو کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں تھا، بس اس کی عزت و توقیر کرنی تھی۔ اب یہاں پر اگر حضرت عبداللہ بن حذافہ اس زام میں آتے کہ کیوں چوموں اس کا چہرہ، جان تو پہلے بھی جا رہی تھی، تو یہاں پر بھی اگر جان جانے کی نیت کر لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن یہاں پر بھی شریعت پر عمل کیا کہ خود بھی چھڑایا، اپنے آپ کی جان بھی خلاصی کرائی، پیغمبر کے ساتھیوں کو بھی چھڑوایا۔ معلوم ہوا کہ دین خالص شریعت کے مزاج پر عمل کرنے کا نام ہے، اپنے مزاج پر عمل کرنے کا نام نہیں۔ تو یہ ہے کلمے کی طاقت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، سب سے افضل ترین چیز افضلھا قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین جو اس میں شعبہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، کلمے کا یقین دل میں اتر جائے۔ اور ادناہا، اور سب سے کم ترین جو شعبہ ہے وہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے گندگی کو، رکاوٹ کو ہٹا دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی شعبے میں، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ یہ جو آخری دو ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے پر بات کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔